السلام علیکم، یہ ہے آپ کا اپنا چینل سرکاری ملازمین کی آواز، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ سرکاری ملازمین اور پینشنرز وفاقی اور صوبائی ملازمین کے لیے 6 بڑی خبریں ہیں جناب۔ اس وقت ایک بار پھر رحمان علی باجوہ صاحب نے ماحول کو گرما دیا ہے اور ڈسپیرٹی الاؤنس اور دیگر مطالبات کے لیے انہوں نے فروری میں احتجاج کا اعلان اور حکومت کو 30 دنوں کا مطالبات کی منظوری کے لیے وقت دیا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے اور باقی نوٹیفکیشنز کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی، خبر نمبر 1 یہاں پر یہ نوٹیفکیشن ہے، اور یہ نوٹیفکیشن جناب الاؤنسز دینے جا رہی ہے پنجاب کی گورنمنٹ، اور یہ الاؤنس مل رہا ہے جی، اس کو ہیڈ ٹیچر الاؤنس کہا جا رہا ہے۔ پرائمری ہیڈز کو دیا جائے گا، ایلیمنٹری ہیڈز کو دیا جائے گا اور ہائر سیکنڈری ہیڈز کو بھی دیا جائے گا۔ 5,000 روپے پرائمری جو ہیڈز ہوں گے، ایلیمنٹری ہیڈز کو ماہانہ 7500 روپیہ، اور سیکنڈری جو ہیڈز ہیں ان کو 10,000 روپیہ، اور جو ہائر سیکنڈری ہیڈز ہیں ان کو 12,000 روپے دیا جا رہا ہے، اور تقریباً بتایا جا رہا ہے جی 2 ارب روپے اس کی سمری کا بجٹ امپیکٹ ہے۔ فائنانس اس کا اپروول دے گا، اور باقاعدہ جناب بتایا جا رہا ہے جی کہ جو کیبنٹ کے اندر بھی اس چیز کو ڈسکس کیا گیا، اور اس حوالے سے تعداد جو ہے وہ مانگ لی گئی ہے۔ اگلی خبر جناب یہ جی کہ پنجاب کے اندر ایک اور رائٹ سائزنگ، یعنی کہ ڈپارٹمنٹس کے اندر کانٹ چھانٹ کا عمل، محکموں کے اندر موجود جو اضافی تعداد ہوگی ان کو گھر بھیجنے کا فیصلہ۔ یہاں پر یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن پنجاب کی طرف سے وہ اس کے کنوینئر ہے، اور باقی سیکرٹری صاحبان بھی اس میں اندر ہیں، باقی ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں۔ تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان ڈپارٹمنٹ کے اندر رائٹ سائزنگ جو ہے وہ کی جائے گی، ریویو کیا جائے گا، ریشنلائز کیا جائے گا پوسٹ کو، اور جتنی بھی خالی پوسٹ ہیں ان کو ابالش کر دیا جائے گا، اور جو اضافی ہوں گے ملازمین ان کو وفاقی جس طرح محکموں کے اندر جو ہے وہ رائٹ سائزنگ ہوئی تھی کہ ایکسٹرا جو ملازمین تھے وہ دوسری جو ہے وہ محکموں کے اندر جو ایڈجسٹ کیے گئے، اور جو چھوٹے محکمے ہیں ان کو بڑے محکموں کے ساتھ مرج کر کے اور کچھ محکموں کو ختم بھی کر دیا گیا تھا۔ تو اس سے جناب یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس سے بہت سارے ملازمین کی جو سروس ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور یہ کمیٹی اب کام کرے گی، سفارشات دے گی، اور پھر آگے چیزیں پتہ چلے گی کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ یا ملازمین اس کی زد میں آتے ہیں۔ کل رحمان علی باجوہ صاحب نے وفاق میں پنجاب اور کے پی کے، بلوچستان، وفاق، گلگت بلتستان اور سندھ کے تمام جتنے بھی ملازمین یونینز کے جو لیڈران تھے ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ گلے شکوے اپنے دور کیے، اور 10 فروری 2026 کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا جی کہ 30% ڈسپیرٹی ابھی بھی باقی ہے، اور دیگر مطالبات انہوں نے ہاؤس رینٹ، میڈیکل اور کنوینس الاؤنس میں پے اینڈ پینشن رپورٹ کے مطابق 100% اضافے کے لیے انہوں نے اقدامات کرنے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ کہا جی کہ پچھلے سال جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی بجٹ میں، جس میں پنجاب، کے پی کے، سندھ اور بلوچستان کے جو ملازمین ہیں وہ ڈسپیرٹی الاؤنس ان کو نہیں دیا گیا، تو ان کو دلوانے کے لیے اثر نو ایفرٹس کی جائیں گی۔ پنجاب کے ملازمین کے گلے شکوے مٹانے کے لیے رحمان علی باجوہ صاحب نے لاہور میں پنجاب ملازمین کے لیے جو ہے وہ ڈسپیرٹی الاؤنس کے لیے سٹرگل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ملازمین سے جو ہے وہ مختلف جو ڈیمانڈز ہیں ملازمین کی، جس میں پینشن ریفارمز ہیں، 17A رول ہے، لیو انکیشمنٹ ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ پورے کرنے کا انہوں نے جناب یقین دہانی کروائی ہے۔ اگلی خبر جناب جی کہ سرکاری ملازمین کی اپ گریڈیشن پنجاب کے اندر، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نوٹیفکیشن جو ایشو کیا گیا ہے اس میں لیب اٹینڈنٹ، قاری ٹیچر ہیں، کلرکس ہیں، اور اس کے علاوہ جناب اسسٹنٹ ہیں، اور کلیریکل پوسٹ کے اوپر بے شمار جو ویکنسیز ہیں، ہزاروں کی تعداد بن رہی ہے ملازمین کی، تو ان کو پوسٹ اپ گریڈیشن دینے کے حوالے سے جناب یہ زبردست نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ بہت ساری پوسٹیں اپ گریڈ ہوں گی۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور خبر بھی اپ گریڈیشن، پوسٹ اپ گریڈیشن کے حوالے سے سرکولیٹ کر رہی ہے کہ سرکاری سکولوں میں تعینات پرائمری ٹیچر، ایلیمنٹری ٹیچرز، ان کو اکٹھا گریڈ 16 دے دیا جائے، اور جو ایس ایس ٹی ہوں گے ان کو گریڈ 17 دے دیا جائے۔ البتہ اس حوالے سے بھی چیزیں کنفرم نہیں ہیں، جو چیزیں کنفرم ہوں گی وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگلی معلوماتی پوسٹ یہ ہے جی کہ جی پی فنڈ فائنل پیمنٹ کے حوالے سے سرکاری ملازمین جب ریٹائر ہوتے ہیں، یعنی کہ جب ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن، گریجویٹی، دیگر بینیفٹ لیتے ہیں،
تو اس وقت وہ اپنا جی پی فنڈ جتنا بھی بیلنس ہوتا ہے اس کی فائنل پیمنٹ بھی لیتے ہیں۔ تو اس کیس کو تیار کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ ایک چیک لسٹ جاری کر دی ہے، جو بھی آپ کو اسکرین پر دکھائی بھی جا رہی ہے۔ اگر آپ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں یا آپ کا کوئی عزیز ریٹائر ہو رہا ہے تو جی پی فنڈ کے حوالے سے انہوں نے جب کیس تیار کرنا ہے تو اس چیک لسٹ کے مطابق تیار کرنا ہے، تاکہ آپ کو جی پی فنڈ کی فائنل پیمنٹ لیتے ہوئے کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔